السلام علیکم۔ حرم امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے آپ سب کو آج کی رات شب عید ماہ رمضان کے ختم ہونے کی یہ شب بہت قبولیت کی آج کی شب بھی ہے، بہت زیادہ دعا و مناجات کے لیے دعا ہے آج کی رات اپنے سب مرحومین یا جو زندہ ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہے، سب کو راضی کرنے کی، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی رات ہے، کیونکہ آج کی رات میرے مولا امام سجاد سلام اللہ علیہ آخری شب میں اپنے جتنے ان کے ملازمین ہوتے تھے، خادمائیں کنیزیں ہوتی تھیں، ان کو زیر آسمان لا کے تو انہیں ویسے ہی کہتے تھے کہ آپ نے فلاں ٹائم ایسے کیا، میں نے بلایا، آواز دی، دیر سے آئے۔ تو آج کی رات یا آخری روزے کی رات کو وہ کہتے تھے کہ آپ مجھے اللہ کے حضور معاف کر دیں، میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ پھر امام فرماتے تھے کہ آج کی رات میں آپ سے اگر میں نے زندگی میں کوئی ایسی سخت بات کی ہو یا آپ کے ساتھ حق تلفی کی ہو آپ کی، تو آپ بھی مجھے آج کی رات معاف کر دیں۔ تو جو ان کے کنیزیں، ان کے غلام ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آقا آپ سے کیا غلطی ہو سکتی ہے، آپ نے تو انہوں نے کہا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کے حضور کہیں کہ آپ نے مجھے خوشنودی خدا کے لیے معاف کیا۔ تو سارے جو ان کے غلام اور کنیزیں ہوتی تھیں، وہ امام کے سامنے یہ الفاظ بولتے تھے۔ تو میرے امام سر بجے سجود ہوتے تھے اور سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے کہتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو بھی مجھے معاف کرنا اگر میری زندگی میں میرے سے کوئی کوتاہی ہو۔ وہ کہاں معصومین، وہ صرف اور صرف ہم سب کے لیے ایک مثال رہتی دنیا تک کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہنا ہے۔ اور یہ بہت عظیم رات ہے اور ایک طرح سے درد بھری رات بھی ہے کہ جیسے ہمارا اپنا کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو جب پہلی عید آتی ہے، سال بعد اگر آئے تو پہلی عید ہوتی ہے، تو سب ان کے گھروں میں افسوس کے لیے جاتے ہیں۔ تو میں قربان جاؤں اپنے امیر کائنات کے یتیموں سے کہ وہ لوگ کوفہ میں عید مناتے رہے اور امام کے گھر، امام کے یتیموں کے پاس کوئی بھی نہیں آیا۔ کچھ شیعان علی اس چیز پہ کہتے ہیں کہ ہمیں عید نہیں منانی چاہیے۔ میں تھوڑی سی ایک اچھی بات بھی، چونکہ حرم علی میں کھڑی ہوں اور یہ ضروری سمجھتی ہوں میں کہ کچھ شیعان علی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عید نہیں منانی کیونکہ علی اس دنیا سے گئے ہیں، شہید ہے، اپنا ماں باپ مرا ہو تو کوئی عید مناتا ہے؟ کوئی عید مناتا ہے؟ تو اس لیے ہم نہیں مناتے۔ تو میری ان سے سب سے درخواست ہے کہ اگر یہ ایسا سوگ ہوتا تو ساری زندگی، یہ معصومین ہی کا فرمان ہے کہ ہماری خوشیوں میں خوش ہو، خدا کے تہوار جو مذہبی تہوار ہیں ان کو اعمال بجا لاؤ، جیسے عید قرباں ہے، عید فطر ہے، یہ روزوں کی خوشی ہے، بہت عظیم مہینہ گزرا ہے، گناہوں کی مغفرت کا مہینہ گزرا ہے، خدا نے اپنی رحمتیں تمام کی ہیں۔ تو یہ ہم عید منانا اس طرح کا شیعہ کوئی بھی عید نہیں مناتا کہ خوشی کے ساتھ، مذہبی تہوار ہے، نماز ہے، مساجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، درود و سلام ہوتا ہے، ایک دوسرے کے گھروں میں ملتے ہیں، وہ رمضان کی خوشی ہوتی ہے کہ عزت آبرو کے ساتھ، بھرم عزت کے ساتھ خدا نے زندگی دی اور ہم نے یہ عمل بجا لائے۔ تو اس لیے وہ ویسے تو ہم کربلا کے بعد کسی کو کوئی حق نہیں ہے مسکرانے کا، اچھے کپڑے پہننے کا، اسی لیے معصومین نے خوشیوں کے موقع پہ خوشیوں کا کہا اور ہماری دلجوئی کے لیے، ایسے تو ہم غمگین سارا سال رہتے، تو ہماری زندگیاں تو
مجتمع ہو جاتی، ایک جگہ پہ یکجا ہو جاتی۔ تو اسی لیے اللہ نے آگے اس دنیا نظام کو چلانا تھا، اس نظام کو آگے بڑھانا تھا، اس کے لیے خوشیاں بھی رکھی۔ نہیں تو ہم جو شادیاں کرتے ہیں اس میں کیا ہمیں اس وقت علی بھول جاتے ہیں، حسین بھول جاتا ہے، کربلا بھول جاتی ہے، شام بھول جاتی ہے؟ نہیں بھولتی، لیکن کیونکہ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے دنیا چلانے کے لیے۔ ایسے تو کوئی اگر ہمیں حسین ہی کو لے لیں تو کوئی بندہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آنی چاہیے۔ تو اس لیے یہ ہم اس طرح کی عید نہیں مناتے۔ یہ بہت بڑا غم ہے کہ آج علی کی بیٹیاں کوفے میں پریشان حال، جب مولا امام حسن و حسین مولا عباس مسجد میں جاتے تھے تو میری بیویاں دروازے کے پاس کھڑی رہتی تھی، کہتی تھی کہ اب جب تک واپس نہیں آتے، جب سے بابا ہمارے گئے ہیں اب واپس نہیں آتے، ہم بہت پریشان ہیں۔ اور جناب ثانی زہرا فرماتی تھی کہ حسین اب کوفہ میں ہمارا دل نہیں لگتا، ہمیں اپنے نانا کے شہر لے چلیں۔ تو وہ غم اپنی جگہ، زہرا کی بیٹیوں کا غم اپنی جگہ، علی کے یتیموں کا غم اپنی جگہ، لیکن مذہبی تہواروں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ سب کی طرف سے امیر کائنات کے بچوں کو پرسہ پیش کرتی ہوں، اپنی طرف سے، اپنے مرحومین کے، آپ کے مرحومین کی طرف سے، کہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن زندگی کا سلسلہ خدا نے چلانا ہے، انہوں نے قربانیاں اسی لیے دی ہیں۔ ہمارے وقت کے امام یوسف زہرا کے آگے ہم پرسہ پیش کرتے ہیں اور رمضان کے اختتام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی اور ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، اب کتنی کی ہے وہ میرا پروردگار جانتا ہے، وہ ہمارے گناہوں سے درگزر کرے اور ہمیں آئندہ سال کے لیے زندگی صحت کے ساتھ، صحت ضرور مانگا کریں، صحت کے ساتھ زندگی ملے تاکہ ہم حقوق خدا بجا لا سکیں، حقوق انسانیت بجا لا سکیں۔ اگر صحت ہے تو ساری باتیں ہیں۔ پروردگار عالم حرم علی میں کھڑے ہو کے مینی کا واسطہ دے کے زیر آسمان کھڑی ہوں، سین علی میں ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا و درخواست ہے کہ ہمارا انجام بخیر کرے اور ہمارے وقت کے امام یوسف زہرا کا جلد ظہور فرمائے۔ اور اب ہم بہت زیادہ پریشان حال ہیں اولاد علی و زہرا، ہمیں اپنے وقت کے امام کی ضرورت ہے۔ چونکہ میں ایسے مصائب بھری باتیں کر نہیں سکتی، اپنا اپنا دل ہوتا ہے، اپنا اپنا برداشت ہوتی ہے، تو انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سب کو مولا ایسی ہزاروں خوشیاں، ایسے ہزاروں رمضان اپنے بچوں بچیوں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ، پردیسیوں کے لیے جو پردیس میں ہیں، اپنے ماں باپ سے دور ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے دور ہیں، پروردگار عالم ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کے گھروں میں خیریت ہو اور وہ ہر طرف سے خوشی کی خبریں ملیں ان کو۔ اور جو جس حاجت کے لیے مجھے کہا گیا ہے وہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ سب آپ کی عرضیں، سب آپ کی درخواستیں، جس نگری میں جس جگہ جاتی ہوں ضرور استغاثہ کرتی ہوں کہ میں گناہگار، لیکن مولا مجھے سرخرو کرنا کہ تو نے مجھے اس قابل کیا ہے، میری کوئی اوقات نہیں تھی، میرے پروردگار کا احسان ہے کہ میری لاج رکھ لینا، اور وہ ضرور رکھتے ہیں، مجھے اس پہ کامل یقین ہے۔ اگر ان کو دل سے پکارا جائے تو یہ کن کے مصداق ہیں، یہ مردوں میں زندگی ڈال سکتے ہیں مریضوں کے لیے، شفا یابی کے لیے، بالخصوص میری اپنے فیملی میں جو بیمار ہیں، پروردگار عالم ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور بہت جلد سب کو زار علی، زار حسین، زار عباس، سب معصومین کا زوار بنائے۔ تو آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔